بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین شہید کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میانی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دست بوسی میں پہل کرے، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارک بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے استفسار فرمایا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ حضور میں نے 3 فرق محسوس کیے۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے جیل کی کوٹری میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ پہلی ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمدللہ سے والناس تک الزبر عطا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن جو میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ ناممکن ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم الدین ہم خمیس جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک گیر بھرپور احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانتاً تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھا تھا، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڑ آ رہی تھی، مٹی کو ہاتھوں میں لے لے کر سونگھ رہے تھے اور ششدر و حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چمیلی، نہ مشک ہے، نہ عنبر، یہ نہ جانے کس جہاں کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نو حیات جاوداں کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔